السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تعلیم قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم الوسوسۃ مصدر سے مضارع کی گردان سیکھیں گے۔ اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو ہوتے ہوئے یا ہونے والے کام کو بتائے، یعنی جو کام ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، پریزنٹ میں ہو رہا ہے، اسے بتائے، اور جو کام مستقبل میں ہوگا، فیوچر میں ہوگا، اسے بھی بتائے۔ فعل مضارع تنہا دونوں زمانے کا، دونوں ٹینس کا معنی دیتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الوسوسۃ کے معنی وسوسہ ڈالنا، خیال ڈالنا۔ جیسے شیطان کسی کے دماغ میں کوئی خیال ڈالتا ہے، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اب گردان دیکھ لیتے ہیں۔ یوسوسو، یوسوسانی، یوسوسونا، توسوسو، توسوسانی، یوسوسنا۔ پہلی طرف جو تین صیغے ہیں وہ مذکر کے لیے ہیں، دوسری طرف جو تین صیغے ہیں وہ مؤنث کے لیے ہیں۔ فعل مضارع میں جو شروع کا لفظ ہوتا ہے، جیسے یوسوسو، یوسوسانی، یوسوسونا، جو شروع کا حرف ہے یا پیش یو، اسے دھیان دینا ہے۔ اور دوسری طرف ہے توسوسانی، توسوسو، توسوسانی، یوسوسنا، تو کہاں تا آ رہی ہے، کہاں یا آ رہی ہے، اسے دھیان میں رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ دھیان میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ لفظ کے آخر میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ جیسے یوسوسو، اس میں سین پیش سو ہے۔ یوسوسانی، یہ جب تثنیہ ہو گیا تو الف نون بڑھ گیا۔ یوسوسونا، یہ جب جمع ہوا تو واو نون بڑھ گیا۔ اسی طرح توسوسو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ توسوسانی، یہ تثنیہ کا ہے، اس میں الف نون بڑھ گیا۔ یوسوسنا، اس میں صرف نون کا اضافہ ہوا، جو جمع کا صیغہ ہے اس میں صرف نون کا اضافہ ہوا ہے۔ ان چیزوں کو ابھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور دھیرے دھیرے جو آخر میں اور شروع میں تبدیلی ہو رہی ہے اس کو ذہن نشیں کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آسانی سے ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ ویڈیو کو بار بار، جو پچھلی ویڈیوز ہیں، دوسرے سے فعل مضارع کے جتنے ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بار بار جب دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ سارا نقشہ بیٹھ جائے گا۔ توسوسو، توسوسانی، توسوسونا، توسوسین، توسوسانی، توسوسنا، اوسوسو، نوسوسو۔ اب ہر ایک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا۔ واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ عربی میں ہر صیغہ، جو صیغہ مطلب فعل کی شکل، عربی میں ہر صیغہ یا تو واحد کے لیے آئے گا، یا تثنیہ کے لیے آئے گا، یا جمع کے لیے آئے گا۔ عربی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تثنیہ کے لیے بھی الگ سے لفظ ہوتا ہے، تثنیہ بتانے کے لیے الگ سے شکل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر صیغہ یا تو واحد یعنی ایک فرد کو بتائے گا، یا دو فرد کو بتائے گا، یا دو سے زائد کو بتائے گا۔ اگر ایک کو بتا رہا ہے، ایک کے لیے آ رہا ہے تو وہ واحد ہے۔ اگر دو کے لیے آ رہا ہے، دو فرد کو بتا رہا ہے تو وہ تثنیہ ہے، اور دو سے زائد کو بتا رہا ہے تو وہ جمع ہے۔ پھر اگلا جز ہے، اگلا لفظ ہے، اگلا جز ہے واحد مذکر غائب میں مذکر۔ اب یہ عربی میں جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں، یا تو وہ عورت کے لیے آتے ہیں یا مرد کے لیے، یا مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے۔ اور تیسرا جز ہے اس کا غائب۔ غائب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ بات چیت میں، کسی بھی بات چیت میں ایک شخص بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک شخص بول رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص ایک شخص سے دوسرے شخص سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ دو فرد ہو گئے۔ اور ایک تیسرا فرد ہوتا ہے جو اس بات چیت میں شریک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس بات چیت میں شریک نہیں ہے وہ تیسرا فرد ہے۔ تو جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، اور متکلم جس سے مخاطب ہوتا ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، اور تیسرے فرد کو غائب کہتے ہیں۔ انگلش میں اسی کو، متکلم کو، بات کرنے والے کو فرسٹ پرسن، اور جس سے متکلم مخاطب ہے اس کو سیکنڈ پرسن، اور جو تیسرا فرد ہے جو اس بات چیت میں شریک نہیں ہے اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ یوسوسانی، وہ دونوں وسوسہ ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے۔ ترجمہ سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تثنیہ کے لیے ہے، جمع کے لیے۔ وہ دونوں تثنیہ، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے تثنیہ کے لیے ہے۔ اور ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہیں، کیونکہ مؤنث کے لیے ڈالتی ہیں ہوگا،
اور مذکر کے لیے ڈالتے ہیں ہوگا۔ یوسوسونا وہ سب وسوسہ ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے، جمع مذکر غائب۔ توسوسو وہ وسوسہ ڈالتی ہے یا ڈالے گی، واحد مؤنث غائب۔ توسوسو کو دھیان میں رکھیے، توسوسو ایک ایسا صیغہ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک واحد مؤنث غائب کے لیے بھی توسوسو آتا ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی توسوسو آتا ہے، تو اس کو دھیان میں رکھیے۔ توسوسانی وہ دونوں وسوسہ ڈالتی ہیں یا ڈالیں گی، تثنیہ مؤنث غائب۔ توسوسانی کو بھی دھیان میں رکھیں کیونکہ توسوسانی کا استعمال 3 جگہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا تثنیہ مؤنث غائب میں، اور تثنیہ مذکر حاضر میں بھی ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی ہوتا ہے۔ تو توسوسانی کا استعمال 3 جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ معنی الگ الگ ہوگا، جہاں جیسا ہوگا معنی الگ الگ ہوگا، اسے دھیان دیں۔ یہاں پہ ہوگا وہ دونوں وسوسہ ڈالتی ہیں یا ڈالیں گی۔ یوسوسنا وہ سب وسوسہ ڈالتی ہیں یا ڈالیں گی۔ توسوسو تو وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا۔ اس سے پہلے بھی توسوسو آیا، اس کا ترجمہ کچھ اور ہو رہا تھا، چونکہ وہ واحد مؤنث غائب کے لیے آیا تھا تو اس کا ترجمہ ہو رہا تھا وہ وسوسہ ڈالتی ہے یا ڈالے گی، اور یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آیا تو ترجمہ اس کا ہوگا تو وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا۔ توسوسانی تم دونوں وسوسہ ڈالتے ہو یا ڈالو گے۔ توسوسانی اس سے پہلے بھی آیا، اس کا ترجمہ ہو رہا تھا وہ دونوں وسوسہ ڈالتی ہیں یا ڈالیں گی، یعنی تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، اور یہاں تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے تم دونوں وسوسہ ڈالتے ہو یا ڈالو گے۔ توسوسونا تم سب وسوسہ ڈالتے ہو یا ڈالو گے، جمع مذکر حاضر۔ توسوسینا تو وسوسہ ڈالتی ہے یا ڈالے گی، واحد مؤنث حاضر۔ توسوسانی تم دونوں وسوسہ ڈالتی ہو یا ڈالو گی، تثنیہ مؤنث حاضر۔ توسوسانی اس سے پہلے بھی آیا، بلکہ اس سے پہلے 2 جگہ آیا، ایک جگہ تثنیہ مؤنث غائب، پھر تثنیہ مذکر حاضر، اور یہاں تثنیہ مؤنث حاضر، یعنی توسوسانی کا استعمال 3 جگہ ہوتا ہے اور تینوں جگہ معنی الگ الگ ہوں گے۔ یہاں ترجمہ ہے توسوسانی تم دونوں وسوسہ ڈالتی ہو یا ڈالو گی، تثنیہ مؤنث حاضر۔ توسوسنا تم سب وسوسہ ڈالتی ہو یا ڈالو گی، جمع مؤنث حاضر۔ اوسوسو میں وسوسہ ڈالتا ہوں یا ڈالوں گا، واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم، مذکر و مؤنث، اس لفظ کو دیکھ کے آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ اوسوسو مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے واحد مذکر و مؤنث۔ واحد یعنی واحد کے لیے آئے گا، تثنیہ و جمع کے لیے نہیں، اور مذکر و مؤنث کا مطلب یہی لفظ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور یہی لفظ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا متکلم میں۔ نوسوسو ہم وسوسہ ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے، تثنیہ و جمع، لفظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نوسوسو تثنیہ کے لیے بھی آئے گا اور یہی نوسوسو جمع کے لیے بھی آئے گا، پھر مذکر و مؤنث، یہی نوسوسو مذکر کے لیے بھی آئے گا اور یہی نوسوسو مؤنث کے لیے بھی آئے گا متکلم۔ باقی صیغوں میں مذکر کے لیے الگ لفظ ہے، مؤنث کے لیے الگ لفظ ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہے اور جمع کے لیے الگ ہے، لیکن متکلم میں تثنیہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے ایک لفظ، یعنی متکلم کے ٹوٹل 2 صیغے ہوئے، ایک تو واحد مذکر و مؤنث متکلم، ایک یہ ہو گیا واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور یہ ہے کہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ لیکن باقی جتنے صیغے ہیں اس میں 6 ہیں، غائب کے 6 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، 6 صیغے ہیں، لیکن متکلم میں صرف 2 صیغے ہی سارے 6 کا احاطہ کرتے ہیں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور جو آپ کے رشتہ دار وغیرہ میں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ کر پڑھیں تو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔